آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ سیدھے مدے پر آتے ہیں، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت جو آگ بھڑکی ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ راتوں رات تباہ ہونے والے ایئر بیسز اور جدید ترین اسرائیلی طیارے، عالمی سٹاک مارکیٹ کا زبردست کریش، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی سیدھی دھمکیاں۔ دیکھیں، یہ کوئی عام سیاسی گرما گرمی نہیں ہے، یہ ایک ایسا خطرناک ڈومینو اثر ہے جس کے جھٹکے ہم اور آپ آج پوری دنیا میں محسوس کر رہے ہیں۔ اور جب ہم ان حالیہ فوجی، معاشی اور سفارتی واقعات کی کڑیاں ملاتے ہیں تو ایک بہت ہی تشویشناک سوال سامنے آتا ہے: کیا ہم واقعی ایک ایسی عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں جسے اب روکا نہیں جا سکتا؟ آئیے ذرا حقائق کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس پوری افراتفری کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم ان 6 پہلوؤں کا تیزی سے جائزہ لیں گے۔ پہلا، فجیرہ ریفائنری پر حملہ۔ دوسرا، آبنائے ہرمز میں کشیدگی۔ تیسرا، اسرائیل کا 10 سالہ جنگی منصوبہ۔ چوتھا، عالمی معاشی جھٹکے۔ پانچواں، بدلتے ہوئے علاقائی اتحاد۔ اور چھٹا، اس سب کے وسیع تر جغرافیائی سیاسی اثرات۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، فجیرہ ریفائنری پر حملہ اور متحدہ عرب امارات میں اٹھنے والی چنگاریاں۔ ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں کہ یہ سب کتنی تیزی سے ہوا۔ رات کے ٹھیک 2:17 پر اسرائیلی نیوتم اور رامون ایئر بیسز پر ایک انتہائی منظم 30 منٹ طویل حملہ ہوتا ہے۔ اس کے فوراً بعد رخ سیدھا متحدہ عرب امارات کی طرف مڑتا ہے اور فجیرہ کے پیٹرولیم زون کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، کچھ ہی دیر بعد آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریا اور یورپی جہازوں پر بھی حملے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب ایک ہی رات کا کھیل تھا۔ اب ان حملوں میں جو سب سے حیران کن بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ فجیرہ پر ہونے والے ڈرون حملے نے متحدہ عرب امارات میں حال ہی میں نصب کیے گئے جدید اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کو بالکل بائی پاس کر دیا، اسے مکمل طور پر ناکام بنا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نہ صرف تیل کی اہم تنصیبات میں آگ لگی، بلکہ دبئی اور شارجہ جیسے مصروف ترین ایئرپورٹس پر پروازیں گراؤنڈ کر دی گئیں۔ یہی سے بات دوسرے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، آبنائے ہرمز میں کشیدگی اور پروجیکٹ فریڈم۔ سفارتی تعلقات کس حد تک تباہ ہو چکے ہیں، اس کا اندازہ آپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس انتہائی سخت بیان سے لگا سکتے ہیں۔ سیدھی دھمکی کہ ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ کوئی روایتی سفارتی بیان بازی نہیں تھی، بلکہ ایک واضح الٹیمیٹم تھا۔ اور یہ محض زبانی دھمکیاں نہیں تھیں۔ ہوا کچھ یوں کہ آبنائے ہرمز میں، جو کہ سمندری تجارت کی شہرگ ہے، تقریباً 2000 بحری جہاز پھنس گئے۔ امریکہ نے انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کا آغاز کیا اور امریکی بحریہ نے 6 ایرانی کشتیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے جواب میں ایران نے بغیر اجازت چلنے والے تمام جہازوں کو زبردستی روکنے کی دھمکی دے دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک اہم تجارتی راستہ براہ راست میدان جنگ بن گیا۔ تیسرا پہلو، اسرائیل کا 10 سالہ جنگی منصوبہ اور ایک کثیر الجہتی تنازع کی تیاری۔ 48 یہ نمبر اس وقت بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان جدید ترین F-15 اور F-35 لڑاکا طیاروں کی تعداد ہے جن کے 2 اسکواڈرن اسرائیل اب فوری طور پر خریدنے جا رہا ہے۔ اپنے تباہ شدہ F-35 طیاروں کے نقصان کے بعد یہ $5 بلین کا تاریخی معاہدہ اسرائیلی فوجیہ کو دوبارہ کھڑا کرنے کی ایک ہنگامی کوشش ہے۔ ظاہر ہے، جب راتوں رات آپ کے اہم ترین نواتم اور رامون ایئر بیسز پر کروڑوں کے اثاثے اور جدید طیارے راکھ ہو جائیں تو رد عمل بھی ویسا ہی ہوگا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسرائیل اب صرف ایک جھڑپ نہیں بلکہ اپنی عوام اور فوج کو ایک طویل یعنی 10 سالہ کثیر الجہادی جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اس طرح کی فوجی کشیدگی کے اثرات کبھی بھی صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہتے۔ چوتھا مرحلہ، عالمی معاشی جھٹکے۔ $115 فی بیرل۔ اس ساری صورتحال کا مارکیٹ پر اتنا فوری اور ہولناک اثر پڑا کہ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت راکٹ کی طرح اڑ کر $115 فی بیرل تک جا پہنچی۔ اس اچانک اضافے نے عالمی سٹاک مارکیٹ کو کریش کے دہانے پر لا کھڑا کیا اور دنیا بھر کے سرمایہ کاروں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ اب اس چارٹ کو دیکھیں، بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی کہ معاشی تباہی کا یہ خطرہ اتنا حقیقی کیوں ہے۔ روزانہ 2 کروڑ بیرل تیل یعنی دنیا کی کل سپلائی کا 22% حصہ اسی ایک انتہائی حساس آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ اگر یہ تنگ راستہ تھوڑی دیر کے لیے بھی بند ہوتا ہے تو پوری دنیا کی معیشت کا پہیہ جام ہو کر رہ جائے گا۔
इन माशी और फौजी दबावों ने सिफारती सतह पर भी भूचाल ला दिया है। 5वां मरहला, बदलते हुए इलाकी इत्तेहाद। यहाँ हम दहाइयों पुराने ताल्लुकात को टूटते और नए इत्तेहाद बनते देख रहे हैं। एक तरफ मुत्तहदा अरब इमारात अपने रिवायती इत्तेहादियों से दूर होकर इसराइल और भारत के साथ नई और मजबूत शराकतदारियां बना रहे हैं, और बिल्कुल उसी वक्त पाकिस्तान इस समंदरी नाकाबंदी को बाईपास करने के लिए ईरान को 6 मुख्तलिफ मुतबादिल ज़मीनी तिजारती रास्तों की पेशकश कर रहा है। सिफारती नक्शा पूरी तरह से बदल रहा है। इस सिफारती शिफ्ट का एक बहुत ही तल्ख और बराह रास्त असर देखें। मुत्तहिदा अरब इमारात से हज़ारों पाकिस्तानी तारकीन वतन की अचानक बेदखली शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन नए सियासी और फ़िरका वाराना झुकाव की वजह से लोगों के वीज़े मनसूख किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर उन अफराद के जिन्होंने मुबैना तौर पर सयोनी या हिंदू मुखालिफ सोशल मीडिया पोस्ट्स की या जिनके नाम किसी मखसूस मसलक से मिलते जुलते हैं। ये वाकई एक बेमिसाल सूरत हाल है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पहलू की तरफ, वसीतर जुग्राफियाई सियासी असरात और अमेरिकी सॉफ्ट पावर का जवाल। टिकर कार्लसन जैसे मारूफ और बाअसर अमरीकी एंकर की ये अल्फाज सुने, जिन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसियों पर तबसरा करते हुए इसे इसराइल का यरगमाल और ग़ुलाम करार दिया। ये सख्त अल्फाज ज़ाहिर करते हैं कि अमरीकी खारजा पॉलिसी की तरजीहात पर खुद अमरीका के अंदर कितनी गहरी तकसीम और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन के इस तज्ज़िये पर नज़र डालें। बात बिल्कुल साफ है कि अगर आप बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी को तर्क करके सिर्फ फ़ौजी ताकत और यक तरफ़ा महसूलात यानी टैरिफ पर इन्हिसार करेंगे तो इससे शायद आपको वक्ती फ़ायदा तो हो जाए, लेकिन तवील मुद्दत में ये अमरीकी आलमी असर और रसूख को ख़त्म कर रहा है। इसका सीधा नतीजा आलमी इत्तेहादियों से दूरी और तन्हाई है। और इसके साथ ही साथ वीज़ा और इमिग्रेशन की सख्त पॉलिसियों ने एक और महाज खोल दिया है। वो तालीमी रवाबित जो कभी पूरी दुनिया में अमरीकी सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा हथियार हुआ करते थे, अब टूट रहे हैं। बैनुल-अक़वामी तुलबा अमेरिका का रुख कम कर रहे हैं, और जब ये नज़रियाती ताल्लुक कमज़ोर पड़ता है तो लामहला दुनिया चीन और रूस जैसे मुतबादिल आलमी इत्तेहादों की तरफ देखने लगती है। तो इस सब के बाद एक बड़ा और फिक्र अंगेज सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जिस तेज़ी से पुराने और मजबूत समझे जाने वाले इत्तेहाद आज टूट रहे हैं और नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, क्या हम आलमी ताकत के तवाज़ुन में किसी मुस्तकिल तब्दीली का मुशाहिदा कर रहे हैं? क्या दुनिया अब वैसी नहीं रहेगी जैसी हम इसे जानते थे? इसका फैसला तो शायद आने वाला वक्त ही करेगा। आज के इस जायज़े में हमारे साथ शामिल होने का